انما کان قول المؤمنین، پختہ بات ہے ایمان والوں کی بات، اذا دعوا، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، ان یقولوا، تو کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس شخص نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ڈر گیا اللہ سے، وَيَتَّقْهِ، اور متقی بنا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، پس یہی کامیاب لوگ ہیں۔ کل کے درس میں آپ نے سنا منافقین کا ذکر، آج کے درس میں مومنین کی صفات کا بیان ہے۔ منافق کیا کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور ہم نے اطاعت کی، لیکن جب اللہ کے نبی کی طرف بلایا جاتا تو اعراض کرتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے۔ ایسے ہی ان کی خصلت کا 5ویں سپارے میں بھی ذکر ہے، کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا لیکن ہم نے نافرمانی کی، ہم مانیں گے نہیں، سن لیا ہے بیان، سن لیا ہے لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آج کی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں ان کے مقابلے میں جو مومن بندے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان لے آئے، ان کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کسی بھی فیصلے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، تو فوراً کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت بھی کی، صرف سنا نہیں بلکہ اطاعت بھی کی۔ جبکہ منافقین کیا کہتے تھے؟ سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، لیکن ہم نے نافرمانی کی۔ یہ 5ویں سپارے میں، اور پچھلی آیت میں ہے وبالرسول واطعنا، ہم نے اطاعت کی، ثم یتولی، جب باری آتی عمل کی تو پھر منہ پھیر جاتے تھے۔ ان کے مقابلے میں مسلمان ہیں، مومن ہیں، جب بھی اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کسی فیصلے کے لیے یا کسی کام کے لیے یا ویسے ہی بلایا جاتا ہے تو فوراً کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت بھی کی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اصل یہ کامیاب لوگ جنہوں نے اطاعت کی، صرف سننے پر اکتفا نہ کیا بلکہ عمل بھی کیا۔ عمل سے زندگی بنتی، عمل سے زندگی بنتی ہے، صرف باتوں سے نہیں، عمل بھی ہو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اسی آیت کے تحت لکھا ہوا ہے کہ شادی ہوئی، پہلی رات ہے، ہم بستر بھی ہو لیے، اللہ کے نبی کی آواز آئی کہ جو جس حال میں ہے فوراً باہر آئے اور جہاد پہ چلو، فوراً جہاد پہ چلے۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اگر غسل کرتا ہوں تو نبی کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس حال میں ہو فوراً باہر آؤ اور جہاد پہ چلو۔ تو اگر میں غسل کرنے کے لگ جاتا ہوں جو کہ غسل واجب ہے تو اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی، ایسے ہی باہر آ گیا، ایسے ہی چل دیے، جہاد میں شریک ہوئے، وہیں شہید ہو گئے، جن کو پھر فرشتوں نے غسل دیا، قیامت تک کے لوگوں میں لقب مل گیا غسیل الملائکہ، کہ حضرت حمزہ وہ صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، اور صحابہ نے دیکھا کہ صحابہ کے سامنے فرشتوں نے غسل دیا۔ 70,000 فرشتہ جنازہ پڑھنے کے لیے آیا، ایک ہم ہیں غسل کے لیے بلاتے ہیں کبھی کسی کو کبھی کسی کو، غسل پہ اکثر کوتاہیاں دیکھتے ہیں، اکثر کبھی جانا ہو، اس میں خیال کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اکثر ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ غسل دینے جاتے ہیں 20-25 بندے کھڑے ہو جاتے ہیں غسل دینے کے لیے،
حالانکہ 2-3 بندوں کا کام ہے، بس 2 بندے کھڑے ہوں۔ اکثر ابھی ماسٹر صاحب فوت ہوئے، ماسٹر عبدالسلام صاحب، تو غسل کے لیے بلایا ہوا تھا، جب گئے تو وہاں 20 بندے پہلے کھڑے تھے، جبکہ ان کو کہا بھی صحیح بھائی غسل دینا ہے، 2-3 آدمی کافی، کسی نے نہ سنی، سب نے غسل دیا۔ 20-30 بندوں کا کام نہیں ہے، جتنے زیادہ بندے اتنی زیادہ باتیں، ایک کہے گا ایسے کرو، دوسرا کہے گا یہ کرو، تیسرا کہے گا ایسے کرو، چوتھا کہے گا ایسے، پانچواں کہے گا میں نے یہ سنا، چھٹا کہے گا میں نے یہ دیکھا تھا، ہر ایک اپنی بات کرے گا۔ اور دوسرا جو سب سے بڑی بات کہ بے پردگی ہوتی ہے، جتنے بندے زیادہ اتنی بے پردگی زیادہ، بس ایک غسل دینے والا دوسرا ساتھ تعاون کرنے والا، ایک ویسے کھڑا ہو جائے بس۔ یہ اکثر کوتاہی ہوتی ہے، اکثر، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو فرشتوں نے غسل دیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لقب ملا غسیل الملائکہ، فرشتوں نے غسل دیا اور سب نے دیکھا۔ جنازے میں 70,000 فرشتے نے شرکت کی ہے۔ یہ تھی اطاعت۔ اطاعت پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطاعت کی، کہ غسل بھی نہیں کیا، کہیں حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، نافرمانی نہ ہو جائے۔ ہاں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دوسری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں 4 صفات جس بندے کے اندر ہوں گی وہ بندہ کامیاب ہے۔ 4 صفات جس بندے کے اندر ہوں وہ کامیاب ہے۔ مفلحون پیچھے فرمایا، اس کا معنی بھی کامیاب ہے۔ فائزون یہاں ہے، اس کا معنی بھی کامیاب ہے۔ پہلے فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، اللہ نے حکم دیا حج کرو، اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ دو، اللہ نے حکم دیا کلمہ پڑھو، اللہ نے حکم دیا نبی کی اطاعت کرو۔ دوسری صفت جو ہے اللہ کے نبی کی اطاعت کی۔ اب اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اس کام کے اندر خوشی آئی ہے تو اس خوشی کے اندر ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے، ہمارے نبی نے خوشی کیسے منائی، اور اللہ کے نبی کی خوشی کی زندگی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ غمی کا موقع آ گیا، اب دیکھیں کہ اس غمی کے موقع پر اللہ کے نبی کی کیا تعلیمات ہیں، ان کو پڑھیں، سیرت اٹھائیں ان کو پڑھیں۔ وہ ہم نے غمی کے موقع پر دکانداری کی بات آ گئی، اب اللہ کے نبی نے تجارت کی ہے، اب اللہ کے نبی کی کیسی تجارت ہے اس کو پڑھیں۔ قرض لینے کی باری آ گئی، اللہ کے نبی کا طریقہ موجود ہے، دیکھیں کہ اللہ کے نبی کا کیا عمل تھا۔ بیٹیوں کو طلاق دینے کی باری آ گئی، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے ساتھ ہوا ہے، دیکھیں کیا طریقہ کا کیا تعلیم تھی، وہ تعلیم اپنائیں۔ تو ہر کام کے اندر اللہ کے نبی کا طریقہ موجود ہے، اور پھر اس کی اطاعت کرنی۔ یہ موجود کس لیے ہے، یہ حفاظت اللہ نے کس لیے کی، تاکہ تم اپنے حبیب کے طریقوں پر زندگی گزارو۔ اپنی مرضی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے نماز پڑھ لے فرض، کہ میں 3 فرض پڑھوں گا بڑا ثواب ہے، لیکن نہیں قبول ہوگے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا طریقہ 2 فرض ہے۔ 3 سجدے کر لیں نہیں قبول ہوں گے، بڑا ثواب ہے سجدہ کرنے کا، بڑا ثواب ہے، لیکن نہیں قبول ہوں گے کیونکہ نبی کا طریقہ 2 سجدے ہیں۔ تو ہر چیز کے اندر نبی کا طریقہ دیکھا جائے گا۔ تو جیسے عبادات کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں الحمدللہ کہ نبی کا طریقہ ایسے تھا، تو اس کے علاوہ معاملات میں بھی اللہ کے نبی کی زندگی کو لائیں۔ اپنی نماز تو 5 وقت 24 گھنٹے میں 1.25 گھنٹہ نماز ہے، باقی جو 23 گھنٹے کی زندگی ہے، 22 گھنٹے کی زندگی، وہ بھی اللہ کے نبی کے طریقے پر ہو۔ ہمارا سونا ہے وہ عبادت بن جائے، شادی ہے وہ عبادت بن جائے، خوشی ہے وہ عبادت، غمی ہے عبادت، دکانداری ہے، تجارت ہے، وہ عبادت بن جائے۔ تو ہر چیز ہماری عبادت تب بنے گی جب ہم ہر چیز کو اپنے حبیب کے طریقوں پر کریں گے۔ جیسے پہلے بتلایا، شادی کوئی اس نیت سے کرتا ہے
کہ میں اپنے آپ کو پاک رکھوں گا، میں پاک ہو جاؤں گا اور نسل انسانی بڑھانے کا ذریعہ بنوں گا، تو اس کو اللہ مال بھی دیں گے اور عبادت بھی بنے گی شادی۔ سو رہا ہے سنت کے مطابق سو جائے بس، کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے سو رہا ہوں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات تمہارے لیے لباس بنائیے، سونے کے لیے بنائیے۔ اللہ کا حکم ہے آخری سپارے میں سونا، اس لیے سو رہا ہوں۔ کھانا کھا رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ کھانا کھاؤں گا تو عبادت کروں گا، جسم میں طاقت آئے گی، اس لیے کھا رہا ہوں، بس یہ عبادت بن جائے گی، نیت کی تبدیلی یہ عبادت بن جائے گی۔ تیسری صفت ہے وَيَخْشَى اللَّهَ، اللہ سے ڈرتا ہے، قدم قدم پر اللہ سے ڈرتا ہے، کہیں مجھ سے نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے، کہیں نبی کا طریقہ نہ چھوٹ جائے، کوئی گناہ کا کام نہ ہو جائے مجھ سے۔ وَيَتَّقْهِ، اور اپنے آپ کو متقی بناتا ہے، متقی کہتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اور ہر عبادت کا مقصد اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہم التقون ہے۔ نماز پڑھو، آخر میں فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اس لیے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کا بیان ہے، روزے فرض کیے گئے تمہارے اوپر، آگے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کیوں؟ اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ۔ حج فرض ہے، پھر فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ صدقہ خیرات دو، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہر نیکی کا نچوڑ متقی بن جاؤ، بس نیک بن جاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ ہے اصل ہر نیکی کا مقصد۔ تو اگر نماز بھی پڑھ رہا ہوں پھر بھی متقی نہیں ہوں، روزہ بھی رکھے ہیں لیکن متقی پھر بھی نہیں ہوں، گناہ پھر بھی ہو رہے ہیں، تو پھر یہ کہیں کہ ہماری عبادت میں ضرور نہ ضرور کوئی کمی ہے۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن جیسے نماز پڑھ کے جاتا ہے پھر بے ایمانی ہے، جیسے نماز پڑھ کر جاتا ہے پھر لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، جیسے پہلے لوگ اس سے تنگ ہیں ویسے عمرہ حج بھی کر رہا ہے پھر بھی لوگ اس سے تنگ ہیں۔ تو یہ کہے میری نماز میں، میرے روزوں میں، میری حج میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر نہیں روک رہی تو سمجھو تمہاری نماز میں نقص ہے، کمی ہے۔ تو یہ چار صفتیں اپنائیں گے، اللہ کی اطاعت، دوسرا نبی کا طریقہ، وَيَخْشَى اللَّهَ، تیسرا اللہ سے ڈرنا، وَيَتَّقْهِ، چوتھا متقی بننا۔ جس بندے کے اندر یہ چار صفات آ گئی فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اللہ فرما رہے دنیا آخرت میں وہ انسان کامیاب ہے، چاہے لوگ اس کو برا کہیں، اس کو یہ کہیں کہ یہ اچھا نہیں کر رہا، اس نے بنائی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، جو مرضی کہتے رہے، اللہ فرما رہے میرے نزدیک یہ کامیاب ہے، یہ بندہ کامیاب ہے جس نے اللہ اور اللہ کے نبی کو راضی کیا۔ تو ہم بھی اپنی پوری زندگی کے اندر خوشی ہے یا غمی ہے، کچھ بھی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کا طریقہ دیکھیں، لوگوں کی فکر چھوڑیں۔ ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، لوگوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنا حساب دینا ہے، لوگوں نے اپنا حساب دینا ہے۔ لوگوں کو چھوڑے، اللہ کو راضی کریں، نبی کو راضی کریں۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریں گے تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ لوگوں کو تمہاری خدمت پہ لگائیں گے، اللہ لوگوں کو خود بخود راضی کر لیں گے جب اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریں گے۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے پیارے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمیں نیک بنا، ایسا بنا کہ تجھے پسند آ جاؤ، غیب سے ہماری مدد فرما، ہر آن ہر گھڑی تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما، صحت والی زندگی عطا فرما، شریروں کے شر سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، مخالفین کی مخالفت سے بچا، ہماری پوری حفاظت فرما، کمی کوتاہی معاف فرما، حق بیان کرنے والا بنا، باطل سے بچانا، حق بیان کرنے والا بنا۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم اجمعین برحمتہ۔